اپنے خرچے سے یا آپ کو کوئی اسپانسر کرتا ہے؟ میرے بچے میں اپنے خرچے پہ کیوں جاؤں؟ مفتی عبدالقوی جب جاتا ہے میزبانوں کی دعوت پہ جاتا ہے. اب بھی 3 ممالک کی دعوت آئی ہوئی ہے. صحیح، ماشاء اللہ. سعودی عرب کی، چائنا کی، اور اس کے ساتھ دبئی کی. تو یہ دعوت آپ کو وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ دیتی ہیں، ان کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی بھوکی آپ سی کی؟ حکومتیں ہیں. پاکستان کی حکومت جب بھوکی ہوگی تو کون مفتی عبدالقوی کو بلائے گا؟ یہ تو ہے. مفتی عبدالقوی کو چاہنے والے ہیں کون؟ خان کی جمع خوانین. چاہنے والے یا چاہنے والی؟ وہ بھی شامل ہے. خاتون کی جمع خواتین. بالکل. اتنا قیمتی سوٹ اگر آج تک میاں نواز شریف صاحب نے پہنا ہو تو میں جرمانہ دوں گا. پورے پاکستان کے اندر جہاں میں گیا انہوں نے کہا حضرت جو کپڑے والے پٹھان تھے، کل بھی رات کو میرا کھانا کیا ہوا تھا وہاں 12 مارکیٹ کے ملتان میں، سارے پٹھان. تو انہوں نے جب یہ سوٹ دیکھا انہوں نے کہا مفتی صاحب آج تک اس طرح کی بوس کی اتنی چمک کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آئی. کہنے لگے کہاں سے آئی؟ میں نے کہا ایک محترمہ نے وہاں سے بھیجی ہے، دبئی سے. تو معنی یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کیوں جائے اپنے رزق کے حلال کے پیسے سے. تو مولوی صاحب، مفتی صاحب، یہ آپ کے پاس کوئی وظیفہ ہے یا کیا ہے کہ ہر خواتین ہی آپ کے پیچھے، آپ ان کو دکھاتے کیا ہیں؟ کوئی وظیفہ ہے یا کوئی اور چیز دکھاتے ہیں؟ کیوں خواتین؟ لفظ دکھانا ذرا حذف کر دو. بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اب چلو تم بیٹوں کی طرح ہو، ہم کہتے تمہاری شادی نہیں ہوئی. بہت ساری خواتین کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ سفیدی اور یہ رنگت. مفتی صاحب کی زبان میٹھی ہے، ذہن مثبت ہے، رنگ سفید ہے، کپڑے اچھے ہیں. پھر الحمدللہ میں کہہ بھی رہا ہوں کہ میں 70 سال کا ہوں، یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھنانا بن گیا ہوں. لیکن یہ آپ نے کہا ہوا ہے، سب کو پتہ بھی ہے کہ آپ اتنی ایج کے ہیں، لیکن اس کے باوجود خواتین آپ پہ فدا ہیں. تو اس لیے فدا ہے نا کہ کوئی بات مفتی عبدالقوی صاحب کے اندر ہے نا. تو وہ آپ ہماری آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. میں کہہ تو رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی صاحب کہنے والے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جو دل کی بات ہوتی ہے، جو اندر کی بات ہوتی ہے وہ نہیں بتاتے. میرے بیٹے آپ کو نہیں بتاؤں گا تو کس کو بتاؤں گا؟ مسکراتا ہوا چہرہ، ہائے ہائے. جب میں ان بچوں کو کہتا ہوں کہ میرے نبی رحمت سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے، اب نہ ہمارے یہ ٹوٹے ہوئے دل میں، یہ جب ٹوٹے ہوئے دل والی خواتین مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں، میں نے کہا شہزادی، جس کو پوتی کہا پوتی. اب ایک محترمہ مجھے آ رہی ہے، وہ کہنے لگے جی آپ نے مجھے دوتی کہنا ہے. میں نے کہا حاضر. بات یہ ہے کہ جب دوتی ہو، پوتی ہو، اس کے بعد جناب شہزادی ہو، جب میں ان سے کہتا ہوں کہ تم اللہ سے کیا چاہتی ہو، اب ہر آدمی درد دل سناتا ہے. تو جب آپ مفتی صاحب کسی کو پوتی یا دوتی یا جو بھی آپ کہتے ہیں، وہ آپ دل سے کہتے ہیں یا اوپر سے پوتی یا دوتی، اندر سے جو مائنڈ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے؟ میرے بچے شہزادی کہنا، دوتی کہنا، پوتی کہنا، بیٹی کہنا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا ذہن پاکیزہ ہے. مفتی عبدالقوی صاحب جو پڑھنانا بھی ہو، 70 سال کی عمر بھی ہو، تو روتی ہوئی ایک بچی کہے جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میرے والد نے مجھے کہہ دیا کہ تو گھر میں نہ آ. تو اس وقت جب نگاہ ڈالتی ہے کہ اب کون سی شخصیت ہے، تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، خواتین کے ذہن میں بالخصوص، کہ مفتی عبدالقوی صاحب. میں نے پوتی کہا اس لیے ہے تاکہ کسی کا شیطانی ذہن میرے بچے کی طرف نہ جائے. مفتی صاحب، اگلا سوال میرا یہ کشمیر کے حوالے سے ہے کہ ہماری جو حکومتیں، کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ ایک نئی بناتی ہے کشمیر کمیٹی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہی ہیں یا بس وہ فارمیلٹی پوری کی ہے؟ میں جب بیرونی دنیا میں، میرا پہلا سفر جو بیرونی دنیا کا ہوا ہے وہ 1967 میں. ابھی تو جو چیئرمین کشمیر کمیٹی ہیں وہ بھی آپ کے علاقے کے ہیں، قاسم نون صاحب. قاسم نون میرا بھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جرأت و حوصلہ عطا فرمائے. صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد. پاکستان کے پاسپورٹ پہ لاکھوں کی تعداد میں کشمیری یورپ اور بیرونی دنیا میں موجود ہے. میں تو ہر جگہ پہ دیکھتا ہوں، سکھ موجود ہے، کشمیری موجود ہے، پٹھان موجود ہے. اب آزاد کشمیر بھی زندہ باد. اب یہ جو ایکشن کمیٹی ہے، بھولے ہو، سادہ لوگ ہو،
ایکشن کمیٹی کا اختلاف ہے اگر اپنے ہی وزیر اعظم آزاد کشمیر سے، تو پھر پنجاب کی جو پولیس ہے اس کے اوپر میلی نگاہ کیوں ڈال رہے ہو؟ کیوں مودی والی زبان بول رہے ہو؟ وجہ کسی ایکشن کمیٹی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ 10 12 15 20 گدھے. مفتی صاحب پھر یہ بھی تو سوال آتا ہے نا کہ جو ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں وہ کہتے ہیں وہ 12 سیٹیں ختم کرو. اب 12 سیٹیں اگر آپ ختم نہیں کرتے، وہی 12 سیٹیں ایسی ہیں جن سے آپ کسی بھی وقت وہاں کی حکومت چینج کر سکتے ہو. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں نا میرے بیٹے، میں یہ معاملات اب سے نہیں دیکھ رہا، جی 81 سے دیکھ رہا ہوں. جب جس زمانے میں وہاں کے وزیر اعظم کون ہوتے تھے؟ سردار عبدالقیوم خان، مجاہد اول، اور ان کے پریزیڈنٹ تھے میرے خیال میں حیات صاحب کوئی. میں تو اس دن سے دیکھ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں ہجرت کر کے آ گیا ملتان. میرا باپ، دادا، پردادا، جھردادا سب کشمیری ہیں. اب جب میں آ کے بیٹھ گیا ہوں ملتان میں، میرے خاندان کے 200 بندے بیٹھے ہیں، تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں کشمیر کے انتخابات میں میرے بچے اور میں ووٹ دے کے جناب اپنا نمائندہ مقرر کرے؟ انتہائی امکانہ بات ہے. اسی طرح جس طرح اقلیت والے ہیں، اقلیت والے مجھے بھی ووٹ دیتے ہیں اور اپنا جو اقلیتی نمائندہ ہوتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں. یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہ بلا کو مطالبہ ہے کہ جناب وہ جو اتنی سیٹیں ان کو ختم کرو. کیوں؟ میں خاندانی طور کے اوپر کشمیری ہوں، لیکن آ گیا ہوں ملتان کے اندر. میں نے ووٹ نہیں دینا کہ میرے کشمیر کے اندر جو آدمی منتخب ہو وہ میرے ووٹ سے ہو. تو انتہائی نامعقول بات ہے، گدھوں والی بات ہے، آمکوں والی بات ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہے وہ بالکل غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. کشمیری ان احسانات کو جانے جو پاکستان کے پاسپورٹ کی وجہ سے انہیں پوری دنیا کے اندر پاکستانی ہونے کے حوالے سے عزت ملتی ہے. میں نے خود بتایا آپ کو، سکھ ہو، پٹھان ہو اور کشمیری ہو، دنیا کے جس ملک میں گیا ہوں یہ 3 قومیں ضرور ہیں. بالکل ایسے ہی. آج تم اربوں خربوں پتی ہو. انگلینڈ کے اندر میں جاتا ہوں، خدا کی قسم جناب، آج اس کشمیری کے پاس جناب کیا دوپہر کا کھانا ہے، آج اس کے پاس رات کو کھانا ہے، آج اس کے پاس، بھائی سارا پاکستان کی برکت سے ہے. بالکل. ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ کہیں جی یہ 16 سیٹیں ختم کرو، یہ 12 سیٹیں ختم کرو، یہ 14 سیٹیں، یہ 11 سیٹیں، یہ 10 سیٹیں؟ بالکل آمکانہ بات ہے. اس کو میں مسترد کرتا ہوں، پوری قوم مسترد کرتی ہے. اچھا مفتی صاحب، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا جو موبائل ہے وہ کسی صحافی کے ہتھے چڑھ جائے تو آپ کو زیادہ ڈر اپنے واٹس ایپ کا ہوگا یا اپنے موبائل کی گیلری کا؟ میرے بچے ایک بات یاد رکھو، مفتی عبدالقوی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. میرے موبائل پر ہر 2 مہینے کے بعد 150 پونے 200 گروپ میں اپنے بچوں کو کہتا ہے ڈیلیٹ کرو. جو مجھے گروپ میں ڈالتا ہے میں اوکے کر دیتا ہوں. گروپ میں کس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں آپ کے پاس؟ اللہ اکبر. مفتی عبدالقوی جناب جب خواتین کے ہاں مقبول ہو، خوانین پٹھانوں کے ہاں مقبول ہو، بہترین کپڑوں کے ساتھ موجود ہو، تو میرے پاس ہر طرح کی جناب آتی ویڈیوز آتی ہیں. ہر طرح کی، مثلا آپ خود سیانے آدمی ہو، جب مختلف قسم کی آئیں گی ویڈیوز، اب میرا حق یہ بنتا ہے، جو میں نے پہلے بھی ایک دلیل دی، میں فقی آدمی ہوں، النظرۃ الاولی، میں نے دیکھا کہ اوہو یہ تو بڑی خوفناک قسم کی ہے، اس کو دیکھا فوراً ڈیلیٹ کر دیا. خوفناک مطلب کسی بھی طرح کے آپ دیکھ کسی طرح بھی. اللہ اکبر. کبھی کبھی مجھے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ دیکھو. میں ایک ویڈیو آپ کی دیکھ رہا تھا، اس میں آپ بتا رہے تھے ریحان طارق کو کہ وہ منائل ملک کی آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی، اس نے کہا میں نے نہیں دیکھی، تو آپ نے دیکھی ہے؟ چلو بچے ہو تم. منائل ملک صاحبہ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان دنوں میں دبئی میں تھا. اس سے پہلے والی رات، وہ ویڈیو بھی اس کی دبئی میں بنی ہوئی تھی، وہی میں بتا تو رہا ہوں نا میرے بچے. اس سے پہلی والی رات ہم ایک محفل میں اکٹھے تھے، آپ اور منائل بھی تھی، میں بھی تھا، ہمارے وہاں دبئی کے دوست بھی تھے. اگلے دن جناب یہ پتہ چلا کہ منائل نے کہہ دیا کہ غلط ہے. میں نے کہا جھوٹ نہ بولو. مفتی عبدالقوی کی جتنی ویڈیوز آتی ہیں میں نے آج تک کہا ہے کہ یہ غلط ہے. بالکل نہیں کہا. غلط بیانی کیوں کرتے ہو؟ کہہ دو. حماقت ہوئی ہے، دھوکہ ہوا ہے، مجھے مشروب مغرب مفتی صاحب کے فتوے کی بجائے زیادہ پلا دیا گیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
تو آپ نے تو وہ دیکھی ہوگی، آئی ایم شیور کہ آپ نے غور سے دیکھی ہوگی، تسلی سے دیکھی ہوگی. آپ کو وہ لگتا تھا کہ وہ اے آئی ہے یا اوریجنل ہے؟ بالکل اوریجنل ہے. کمال ہے یار بچے. اس کو آپ نے زوم کر کے دیکھا ہے یا ایسے جیسے نارمل اسکرین پہ چل رہی ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ میرے پاس کوئی ایک دفعہ آئی ہے؟ پہلے آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، یعنی وہی جناب 5 6 7 دفعہ آئی. فلاں گروپ سے، فلاں گروپ سے، فلاں گروپ سے، فلاں گروپ سے، دبئی سے آ گئی، شارجہ سے آ گئی، فلاں شہر سے آ گئی، فلاں شہر سے آ گئی. ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں؟ جب ان میں سے ایک دفعہ دیکھ لیا تو پھر میں ڈیلیٹ ہی کرتا گیا. تو کیا یہ ویڈیو دیکھنا، پورن ویڈیو دیکھنا، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے خود آپ کو جناب عربی کی عبارت پڑھ کے سنائی ہے. یہی تو مفتی عبدالقوی کی خوبی ہے کہ النظرۃ الاولی، پہلی نگاہ جب پڑتی ہے کسی غیر محرم عورت پر یا اس طرح کی ویڈیو پر تو فرمایا یہ درست ہے. اس کے بعد اگر لذت لینے کے لیے دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ یا چوتھی، وہ بغیرتی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، شرم گناہ بھی ہے. نہیں، اگر کوئی ویڈیو آپ کے پاس آ جاتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں یا بس دیکھ کے آپ کو جب آپ کو پتہ چل گیا یہ مطلب بلو بیلٹ ہے تو آپ میرے بیٹے ہیں دیکھو، جب اگر 10 منٹ کی ویڈیو ہو تو مفتی عبدالقوی وہ ویڈیو 10 منٹ پوری دیکھے گا یا بس اس کو ایک دفعہ دیکھ کے تو وہ؟ جب آپ جیسے نوجوانوں نے مجھ سے سوال کرنا ہے جی تو کیا خیال ہے کہ مجھے دیکھ کے جواب نہیں دینا چاہیے؟ یہ تو ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز 10 منٹ کی نہیں ہوتی، 1.5 منٹ، 2 منٹ، 2.5 منٹ، 3 منٹ، 3.5 منٹ. السلام علیکم. اور پوری طرح